أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے اہل السنہ والجماعہ یعنی کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ بیان کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ یہ گروہ ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پہ، فرشتوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، اللہ کی کتابوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ۔ پھر واضح کیا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اس کا کیا مطلب ہے، اس میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں۔ چنانچہ وہ واضح کر رہے ہیں کہ جب آپ اللہ پہ ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے ناموں پہ اور اللہ کی صفات پہ بھی ایمان لائیں، اور اس معاملے میں کسی قسم کی گمراہی سے بچیں۔ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار نہ دیں، اللہ کی صفات کی کوئی کیفیت اور تفصیل اپنی طرف سے بیان نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعویل اور تحریف سے بھی دور رہیں، اللہ کی صفات کو ویسے مانیں جیسے اللہ نے بیان کی ہیں، اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی صفات ہیں اور ویسے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں، جیسے اس کی عظمت کے شایان شان ہیں۔ آج کے درس میں وہ آیات پڑھی جائیں گی جن کا تذکرہ شیخ الاسلام نے کیا ہے، اور ان کا تعلق ہے اللہ رب العزت کی صفت سننے سے، سمعن، اور اللہ کی صفت بصر سے، دیکھنے سے، رؤیت، دیکھنے سے، اور اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام وغیرہ کرنا وہ بھی اس کے ضمن میں آ جائے گا، لیکن بنیادی طور پہ یہاں پہ تذکرہ ہوگا اللہ کے سننے کا اور اللہ کے دیکھنے کا۔ چنانچہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو سن لی جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں۔ اس آیت کے بارے میں مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہ واضح کر دوں کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے، سبب نزول کیا ہے، شان نزول کیا ہے، کس مناسبت سے نازل ہوئی ہے۔ ایک خاتون تھی جن کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت انصاری۔ شوہر نے بیگم سے کہہ دیا کہ انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میرے لیے میری ماں کی پشت ہے، یعنی کہ زہار کر ڈالا۔ زمانے جاہلیت میں، زمانے کفر میں زہار کا مطلب ہوتا تھا طلاق بائن، یعنی کہ پکی طلاق ہو گئی ہے، اب کوئی راستہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ خولہ بنت ثعلبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور بتایا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میں تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں پاتا۔ تو وہ اپنے دکھ درد کا اظہار کرنے لگیں اور کہنے لگیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس بڑھاپے میں کہاں جاؤں اور بچے کہاں جائیں؟ میرے ساتھ رہیں گے تو خرچ کرنے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے، اپنے والد کے ساتھ رہیں گے تو وہ صحیح معنوں میں ان کی تربیت نہیں کر سکے گا، ان کے حقوق کو پورا نہیں کر سکے گا، تو میرے لیے کوئی راستہ نکالیں۔
اور آپ معذرت فرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اسی موضوع پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں گفتگو کی ہے. فرمایا قد سمع اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا. تو اللہ کے سننے کا تذکرہ آ گیا نا. اللہ نے سن لیا قول التی تجادلک، اس عورت کا کلام، اس عورت کی گفتگو، التی تجادلک جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ اور اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہی تھی اللہ تعالیٰ سے. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے ہر آواز کو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے ہر چیز کو. یہ ہے سورہ مجادلہ آیت نمبر 1 اس آیت کے اوپر مزید گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ ہم نے پہلے بھی وہ آیات پڑھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے سننے کا تذکرہ ہے، اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ ہے. مثال کے طور پہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہاں پڑھ چکے ہیں. السمیع اللہ خوب سننے والا، البصیر خوب دیکھنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو اب سوال پیدا ہوگا کہ شیخ الاسلام اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کے بارے میں آیات دوبارہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلا مقام جہاں پہ شیخ الاسلام نے اللہ تعالیٰ کے سمیع اور بصیر ہونے کا تذکرہ کیا، اللہ کے ان دو ناموں کا تذکرہ کیا، وہاں پہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفتیں یہ ہیں کہ سننا اور دیکھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں. ذاتی صفات کن کو کہتے ہیں؟ جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے نہیں ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ کی حیات ہے، اللہ کی زندگی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور کچھ صفات کیا ہوتی ہیں؟ فعلی صفات کی تعریف ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. فعلی صفات وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اللہ جب چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اللہ کا کسی پہ ناراض ہونا، یہ ذاتی صفت ہے کہ فعلی ہے؟ یہ فعلی ہے. اللہ تعالیٰ کا آسمانی دنیا پہ رات کے آخری پہر نزول فرمانا، اترنا، یہ ذاتی صفت ہے کہ فعلی؟ یہ فعلی صفت ہے. تو شیخ الاسلام نے پہلی بار جب اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کا تذکرہ کیا تو وہاں پہ ان دو صفات کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے. اس لیے وہاں پہ کیا کہا ہے؟ سمیع اور بصیر. لیکن اب جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی کہ یہ اللہ کی ذاتی صفات بھی ہیں اور اللہ کی فعلی صفات بھی ہیں. آپ غور کریں، یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے اللہ کے سننے کا کہ اللہ سن چکا، فعل ماضی. یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے یسمع، اللہ سنتا رہا، سنتا ہے، فعل مضارع کا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فعلی طور پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ نے کس کو سنا، کس کی بات سنی. تو بطور فعلی صفات کے تذکرہ ہو رہا ہے ان دو کا ان آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے شروع میں تذکرہ کیا فعل ماضی کے ساتھ کہ اللہ نے گفتگو سن لی. پھر تذکرہ کیا اللہ یسمع، اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا. پہلے اللہ نے سن لی اس عورت کی گفتگو، پھر اللہ نے کہا کہ اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس خاتون کی. پھر آخر میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ سمیع بصیر، کہ یقین اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تو آخر میں اللہ کے نام سمیع بھی آ گیا، بصیر بھی آ گیا.
اس آیت کے تعلق سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جسے امام بخاری اپنی صحیح میں بطور معلق لے کر آئے ہیں، اور امام ابن ماجہ اور دیگر کئی ائمہ بطور موصول لے کر آئے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہوگا 8888۔ اس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں، الحمدللہ الذی وسع سمعہ الاصوات، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس کا سننا ہر آواز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جن کے کوئی بھی آواز اس کے سننے سے باہر نہیں ہے۔ لقد جاءت المجادلہ، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے خاوند کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے والی عورت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہی تھی۔ وَأَنَا فِي نَاحِيَةٍ مِّنَ الْبَيْتِ، میں اسی گھر میں تھی، گھر کے کونے میں تھی، لیکن ما اسمع ما تقول، میں سن نہیں پا رہی تھی اس گفتگو کو جو وہ کر رہی تھی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جب کہ اللہ نے وہ گفتگو سنی اور یہ آیات نازل کی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ یہ ہے اللہ کے سننے اور بندے کے سننے میں فرق۔ اللہ اور بندے کے سننے میں بہت فرق ہے۔ سننا بندے کی بھی صفت ہے، میں سنتا ہوں میری صفت ہے، آپ سنتے ہیں آپ کی صفت ہے، اور اللہ بھی سنتا ہے اللہ کی صفت ہے، لیکن میری اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا آپس میں کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں۔ اللہ ایک ہی وقت میں ہر آواز کو ہر زبان میں سن رہا ہے اور ہر ایک کو سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ وہ تو انسانوں کی بات بھی سن رہا ہے، جنوں کی بھی، فرشتوں کی بھی، جانوروں کی، پرندوں کی، پتوں کی، ایک ایک آواز کو سن رہا ہے، پانی کی آواز کو سن رہا ہے، اور اس کا سننا ازل سے اب تک ہے۔ اس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ اس کا کوئی اختتام ہے۔ اور میرا اور آپ کا سننا پہلے نہیں تھا، آج ہے، کل پھر نہیں ہوگا۔ اور ایک وقت میں بڑی مشکل سے ایک آدمی کی آواز کو سنتے ہیں، دو تین کی آواز کو سن لیں تو سمجھ نہیں پاتے، اور انہی آوازوں کو سنتے ہیں جو دیوار کے ادھر ادھر ہیں، دیوار کی اس سائڈ پہ جو آوازیں ہیں وہ سنائی نہیں دیتی، اور اس وقت تک سنتے ہیں جب تک جاگ رہے ہیں، سو گئے کوئی پتہ نہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے سننے کی صفت کو مانتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی خوبی شمار کرتے ہیں، جب کہ گمراہ لوگ یہاں پہ بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے اللہ کی صفت کو نہیں مانا، انہوں نے اس کی کیا تعویل کی؟ طرح طرح کی تعویلیں ہیں۔ ایک تعویل یہ ہے جو مشہور تعویل ہے کہ سننے سے مراد ہے اللہ کا جاننا، اللہ کا علم۔ ہم نے کہا بھی سننے میں کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کی صفتیں سننا، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں کہ اگر اسے مان لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی۔ بندے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، جبکہ اللہ کے بارے میں اصول ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی مثل تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے ماننا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے جی سننے سے، دیکھنے سے؟ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا علم، اللہ کا جاننا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ صفت تو بندے میں بھی پائی جاتی ہے، بندہ بھی علم رکھتا ہے، اللہ بھی علم رکھتا ہے، تو پھر اب علم کیسے مان لیا؟ آپ کو مشابہت ادھر بھی موجود ہے، کہاں کہاں آپ بھاگیں گے؟ اللہ تعالی نے کہا ہے وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کی فیملی کو خوشخبری دی کہ آپ لوگوں کو بچہ ملے گا علیم، جو صاحب علم ہوگا، علم والا ہوگا۔ تو خود قرآن نے انسان کو علیم کہا ہے، اور اللہ کا نام بھی کیا ہے؟ علیم۔ تو جب آپ صفت علم کا انکار نہیں کرتے، یہ صفت آپ اللہ میں بھی مانتے ہیں، مخلوق میں بھی مانتے ہیں،
اور وہاں مشابہت لازم نہیں آتی، اسی طرح یہ بھی مانیے کہ اللہ سنتا ہے، اور اللہ کا سننا ہر عیب سے پاک ہے، اس میں ہر قسم کا کمال پایا جاتا ہے، اور بندے کا سننا اس میں ہر قسم کا عیب موجود ہے، ہر طرح کی کمزوری موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے کا تذکرہ احادیث میں بھی آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت کردہ حدیث ہے، امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اور نمبر ہے 7386 7386، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 2704 2704۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ نرمی کرو، یعنی کہ اپنے آپ کو اتنی اونچی ذکر کر کے کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہو؟ فرمایا اربعوا علی انفسکم، اپنے آپ پہ نرمی کرو، انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہری ہو یا غائب ہو، ولیکن تدعون سمیعا بصیرا، لیکن تم اسے پکار رہے ہو جو ہر آواز کو سننے والا ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، یعنی کہ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، تمہاری آواز کو سن بھی رہا ہے۔ ان الذین تدعون، جس کو تم پکار رہے ہو، اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ، وہ تم میں سے ہر ایک کے اتنا قریب ہے کہ تمہاری اپنی سواری کی گردن تمہارے اتنے قریب نہیں ہوگی جتنا وہ تمہارے قریب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سننے کا اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تذکرہ آ گیا۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، امام بخاری اسے روایت کرتے ہیں، نمبر ہے اس کا 7399 7389، راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس حدیث میں تذکرہ ہو رہا ہے طائف والے آپ کے سفر کا، جس میں آپ پہ ظلم کیا گیا تھا، آپ کو پتھر مارے گئے تھے، آپ کی توہین کی گئی تھی، تو پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا تھا، کیا کہا تھا؟ ان جبریل، آپ فرماتے ہیں ان جبریل نادانی، جبریل علیہ السلام نے مجھے آواز دی، قال، کہا، ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک، اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سن لیا ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کی ہے، جو باتیں انہوں نے آپ سے کی ہیں، جس طرح انہوں نے آپ کی توہین کی ہے، جو الفاظ کہیں سب اللہ نے سن لیے ہیں، اللہ نے سن لیے ہیں۔ وما ردوا علیک، اور جو بھی انہوں نے آپ کے اوپر رد کیا ہے، آپ کے اوپر انکار کیا ہے، وہ سب کچھ اللہ نے سن لیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے سننے کا تذکرہ ہے۔ تو سننا یہ خوبی ہے، اور نہ سننا یہ عیب ہے، تو اس لیے ہم اس خوبی کو اللہ تعالیٰ میں مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی بار تذکرہ کیا اس بات کا کہ اے مشرکین، اے کفار، جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے یہ ان کا عیب بیان کیا کہ خوبی بیان کی؟ عیب بیان کیا۔ تو اگر خود بھی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ نہ سنتا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں کیسے کہہ رہے ہیں کہ تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو، وہ تو سنتے ہی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ہے سورہ مریم، آیت نمبر 42 42، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں اپنے والد سے، کیونکہ ان کے والد شرک کے اوپر تھے، کفر کے اوپر تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد سے، یا ابتی، اے والد، لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر، ان کی
جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو آپ کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو اس سے بھی کیا پتا چلا کہ اللہ کی پھر صفت ہونی چاہیے نا سننا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہونی چاہیے دیکھنا، اور الحمدللہ یہ اللہ کی صفت ہے، اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ مسئلہ ماننے نہ ماننے کا ہے، ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں، ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ جہاں جہاں اللہ کے سننے کا تذکرہ آیا تو عربی میں کس لفظ کے ساتھ آیا؟ سین میم عین، سمع، کبھی سمیع، کبھی یسمع، کبھی سمیع۔ تو اللہ تعالیٰ کا سننا جو ہے سمع، اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہے کہ آوازوں کو پا لینا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سننا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے قبول کر لینا، یعنی کہ جس نے پکارا ہے، مدد مانگی ہے، آوازیں دی ہیں، اس کی آواز سننے کے بعد اس کی التجا کو قبول کر لینا۔ تو بسا اوقات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں سننے والا ہوں، مراد یہ ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، مراد کیا ہے؟ سن کے قبول کرنے والا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے سننا جس کا معنی صرف سننا ہی ہوتا ہے، تو اس سننے سے کیا مراد ہے، مقصد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں سنتا ہوں، وہاں پہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیوں بتاتے ہیں کہ میں سنتا ہوں؟ تو اگر آپ غور کریں گے، کبھی اللہ بتاتے ہیں میں سنتا ہوں تو مطلب ہوتا ہے تحدید، وارننگ۔ کیا مطلب ہے؟ وارننگ۔ مثال کے طور پہ غلط گفتگو کرنے والوں کو وارننگ دینا کہ میں سن رہا ہوں، جیسا کہ ایک آیت ابھی ہم پڑھیں گے کہ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان یہودیوں کی بات سن لی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو یہاں پہ صرف یہ بتانا مقصد نہیں ہے کہ اللہ سنتا ہے، یہ بتانا مقصد بھی ہے کہ اللہ نے سن لی ہے اور تمہیں اس کی سزا ملے گی، تم سے اس پہ بات پرس ہوگی، تمہارا اس پہ حساب کتاب ہوگا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں میں سنتا ہوں، مراد اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ تائید، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، یعنی کہ میری تائید، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فرعون کو تبلیغ کریں، اسے سمجھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک تو یہ کہا تھا کہ یا اللہ کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ مجھ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، قتل کرنے کا میرا ارادہ نہیں تھا لیکن قتل ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، گفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتا ہے، آپ ان کو بھی رسول بنا دیں، یہ بھی میرے ساتھ جائیں۔ تو اللہ نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، ان کو بھی رسول بنا دیا گیا۔ اب یہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمعو، میں سنوں گا بھی اور میں دیکھوں گا بھی۔ یہ آیت ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ سننے سے کیا مراد ہے؟ میں سن رہا ہوں اور میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اگر وہ غلط گفتگو کریں گے، کوئی دھمکی دیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور کبھی اللہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے سننے کا، اور مراد اس سے ہوتا ہے یہ بتانا کہ میں ہر آواز کو سن رہا ہوں، کوئی آواز ایسی نہیں ہے جو میرے سننے کی قوت سے باہر ہو۔ مثال کے طور پہ وہی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، قسمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اس کی آواز کو بھی شامل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ ہر آواز کو سنتے ہوں اور اس عورت کی آوازیں اللہ نے نہ سنی ہوں۔ اب ہم آتے ہیں دوسری آیت کی طرف۔ ہلکا سا اشارہ کر دوں کہ اس عورت کا پھر کیا بنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد والی آیات،
اور اللہ نے بتایا کہ زہار کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. اگر یہ خامن جو زہار کر چکا ہے اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ اس کے ساتھ معمول کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا. اور کفارہ کیا تھا؟ ایک غلام آزاد کیا جائے. ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے، طاقت نہیں ہے، تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل بغیر ناغے کے روزے رکھے جائیں. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. تو آپ علیہ السلام نے یہ آیتیں تلاوت کی تو ان کی وائف کہنے لگی، اس صحابی کی وائف، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے پاس تو کوئی غلام نہیں ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی کوئی طاقت ہے. آپ نے 2 مہینے مسلسل روزوں کا کہا، وہ تو بوڑھا ہے، روزے کہاں رکھ سکے گا. البتہ کھانا کھلانے کا آپ نے کہا ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس کھجوروں کا ایک ٹوکرا آیا ہے، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، وہ کھجوروں کا ٹوکرا لے لو، فقیروں کو کھلا دو. تو یہ خاتون کہنے لگی، اللہ کے رسول میرے پاس بھی کھجوریں ہیں، میں وہ بھی اس کے ساتھ شامل کر دیتی ہوں. تو آپ بڑے خوش ہوئے. تو اس انداز سے پھر کفارہ ادا کیا گیا. دوسرے نمبر پہ اس موضوع پہ جو آیت پیش کی ہے امام صاحب نے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 ہے، 181. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. البتہ تحقیق اللہ نے سن لی ان لوگوں کی گفتگو جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں. اس کی کیا مناسبت ہے کہ جی کیوں کہا انہوں نے اللہ فقیر اور مالدار ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا جسے امام ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں لے کر آئے ہیں اور دیگر ائمہ بھی. اور روایت کی سند حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے. راوی ہے عبداللہ ابن عباس، کہتے ہیں کہ یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے. اس سے کیا مراد تھا؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، مساجد پہ مال لگانا، یتیموں پہ، بیواؤں پہ اور دیگر خیر کے کاموں میں. تو آپ یوں سمجھے کہ یہ آپ اللہ کو قرض دے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو واپس کرے گا، بلکہ بہترین انداز میں واپس کرے گا. اب یہ بڑا شاندار اللہ کا انداز تھا کہ کون اللہ کو قرض دے. لیکن یہودی انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی کئی بار توہین کر چکے، یہاں پہ بھی انہوں نے اللہ کی توہین کی. کہنے لگے یا محمد افتقر ربک، اے محمد تیرا رب تو فقیر ہو چکا. یسأل عبادہ القرض، وہ تو اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. فانزل اللہ، تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی جو بھی ہم نے پڑھی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے کہا کہ تمہاری یہ بات اللہ نے سن لی ہے، یعنی کہ تمہیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی، اس کا جواب دینا پڑے گا. تم نے اللہ کے بارے میں گستاخی پہ مبنی اتنے بڑے الفاظ کیسے کہہ دیے؟ تو بہرحال اس میں اللہ کے سننے کا تذکرہ آ گیا، اور سننا اللہ نے بتایا ہے، اور یہ بتانے میں دھمکی بھی ہے، وارننگ ہے. تیسرے نمبر پہ جو آیت ہم پڑھیں گے اس موضوع پہ آج، وہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 80. ام یحسبون، کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ ہم نہیں سنتے ان کی مخفی گفتگو کو، پوشیدہ گفتگو کو، ونجواهم، اور ان کی سرگوشیوں کو. ان کا کیا خیال ہے؟ ہم ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے. جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ انداز میں گفتگو کرتے ہوئے، سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتے ہوئے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف اور نبی اسلام کے خلاف،
تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی باتوں کا پتہ نہیں ہوتا؟ بھلا کیوں نہیں، ہم ان کی ایک ایک بات کو سنتے ہیں۔ وَرُسُلُنَا، اور ہمارے بھیجے ہوئے، لدیہم، ان کے پاس ہیں، یکتبون، وہ لکھ رہے ہیں۔ فرمایا صرف ہم نے یہ گفتگو سنی نہیں ہے، بلکہ ہم نے گفتگو لکھ دی ہے اور اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد تیسری آیت آج کے درس کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تیسری نہیں بلکہ چوتھی آیت، کیونکہ تین ہم پڑھ چکے ہیں پہلے۔ ایک سورہ مجادلہ کی زہار والی عورت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، دوسرے نمبر پہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اللہ فقیر ہم مالدار ہیں، تیسرے نمبر پہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مخفی گفتگو کو اور سرگوشیوں کو نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ اب آیت ہوگی، کون سا نمبر دیں گے آپ اس کو؟ جی، یہ چوتھی آیت ہوگی، اور یہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 46 46۔ وہی تذکرہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اور ان دونوں کے فرعون کی جانب جانے کا۔ کیوں گئے تھے؟ دعوت و تبلیغ کے لیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں، دونوں نبیوں کو، اور کہہ رہے ہیں اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا بھی تذکرہ ہے، اور معیت سے مراد یہاں پہ کون سی معیت ہے؟ معیت خاصہ۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مراد یہ ہے کہ تائید کروں گا تمہاری نصرت کروں گا، تمہاری مدد کروں گا، یہ مراد ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں اور سنوں گا، میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالی نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں سن رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ جو گفتگو آپ کریں یہ میں سن رہا ہوں، یعنی کہ اس کی میں تائید کروں گا، اس پہ آپ کو جو ثواب ملنے والا ہے، خوشخبری۔ اور میں آپ کے مخالفین کی گفتگو بھی سن رہا ہوں گا، تسلی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ اگر وہ آپ کے قتل کی کوئی پلان کریں گے، قتل کرنے کا کوئی آرڈر دے گا، کوئی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہوگا۔ وَأَرَا، اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں گا۔ کیا مطلب؟ کہ اے موسیٰ اور ہارون آپ جائیے، جو کچھ آپ کریں گے اللہ دیکھ رہا ہوگا، اس کو اللہ کی تائید ملے گی۔ جو کچھ آپ کے ساتھ وہ کرنے لگیں گے یا کریں گے، اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ تو یہ عقیدہ کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، ہمیں بہت سی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ انسان بسا اوقات پر غلام بنا چکا ہوتا ہے کسی کو قتل کرنے کا، کسی پہ کوئی ظلم کرنے کا، لیکن جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اپنی سازش کو عملی جامہ نہیں پہناتا۔ اس کے بعد ہے سورہ علق، آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے جانا نہیں ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ کی کون سی صفت کا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے دیکھنے کا تذکرہ کبھی کرتے ہیں لفظ بصر کے ساتھ، با صاد را، جیسا کہ کہا بصیر، اور کبھی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں اپنے دیکھنے کا را حمزہ یا کے ساتھ، اور یہاں پہ تذکرہ اللہ نے کیا کس کے ساتھ؟ یا را حمزہ کے ساتھ۔ لفظ یرا رؤیت سے ماخوذ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو معلوم نہیں ہے؟ ابو جہل کا تذکرہ ہو رہا ہے، سورہ علق ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو
منع کرتا ہے ایک بندے کو کس سے؟ نماز پڑھنے سے۔ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کو کئی دفعہ منع کیا کہ آپ کو کعبہ شریف میں آ کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر آپ کو دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی انہی حرکات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے علم یعلم، کیا اس کو معلوم نہیں ہے؟ کس کو؟ ابو جہل کو، بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے ان تمام آیات میں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اس میں دھمکی ہے اس بندے کو جس نے نبی علیہ السلام کو نماز سے روکنے کی کوشش کی۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں آیت نمبر 218، 219، 220، 218، 217، 220، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ بہتر ہوگا کہ جو ایک آیت اس سے پہلے ہے اس کو بھی ساتھ لے لیں، پھر ہم صحیح معنوں میں سمجھ سکیں گے۔ اللہ نے کہا وتوکل علی العزیز الرحیم، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے اس ذات پہ جو سب پہ غالب ہے، الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ توکل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے جو ہمارے پاس ہے، الذی یراک، وہ ذات، الذی یراک جو آپ کو دیکھتا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ ہے، اور دیکھتا ہے فعلی انداز میں تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم، اس وقت جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ قیام اللیل کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا قیام اللیل میں رکوع سے پہلے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، یا کسی بھی عبادت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ جو آپ کو دیکھتا ہے حین تقوم، جب آپ کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ قیام کرتے ہیں۔ وتقلبک، اور وہ دیکھتا ہے آپ کے پھرنے کو بھی، آپ کے گھومنے پھرنے کو بھی، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ سجدہ کرنے والے کون ہوئے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی بڑی خوبی تھی کہ سجدہ کرنے والے تھے، نماز کثرت سے پڑھتے تھے، تو ان کو کیا کہا گیا؟ ساجدین۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے جس وقت آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے آپ کو، یعنی کہ آپ کے پھرنے کو، آپ کے چلنے پھرنے کو، آپ کے گھومنے کو، کن میں؟ سجدہ کرنے والوں میں۔ جب آپ ان میں گھوم رہے ہوتے ہیں ان کی صفیں ٹھیک کرنے کے لیے مثال کے طور پہ۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، کمال علم والا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو کیا انسان نہیں سنتا؟ انسان سنتا۔ اللہ نے پھر کیوں کہا یہاں پہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا ہے، یعنی کہ جس کمال کا اللہ سنتا ہے کوئی اور نہیں سنتا۔ العلیم، اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے دیکھنے کا تذکرہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سمیع اور علیم ہونے کا تذکرہ آیا۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ اللہ کا دیکھنا، اور ایک صفت کیا؟ اللہ کا سننا، اور ایک صفت کیا؟ العلیم، اللہ تعالیٰ کا علم۔ لیکن ہمارا موضوع فی الحال علم رکھنا نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا آیت میں الذی یراک، وہ جو آپ کو دیکھتا ہے، یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا ہے، یا اس سے مراد ہے علمی طور پہ دیکھنا؟ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ باقاعدہ دیکھتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں، آپ تہجد پڑھنے لگے، نہیں، اللہ باقاعدہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر
105 سورہ توبہ سے 105. وَقُلِ اعْمَلُوا کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ان قریب اللہ دیکھے گا تمہاری اعمال کو اور اللہ کا رسول بھی دیکھے گا اور مومن بھی دیکھیں گے. اچھا اس میں ایک دو تذکرہ ہوا اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کہ تم عمل کرو، اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ دیکھے گا تمہارے اعمال کو اور اللہ کے رسول دیکھیں گے ان کے جب تک اللہ کے رسول زندہ ہیں تم میں. اللہ کے رسول دیکھیں گے کہ اب توبہ کے بعد تم کیسی زندگی گزارتے ہو، اور مومن تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہ ہیں زمین والوں کے معاملات میں. اور یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کے نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ کے اعمال کو، اور اللہ کے رسول بھی دیکھ لیں گے کم آخرت میں، اور مومن بھی دیکھ لیں گے آخرت میں. جی ہاں، یہ آیات جن کا تعلق آج کے درس سے تھا تقریباً ہم نے پڑھ لی ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ فرقے اللہ کے صفت سننا اور دیکھنا ان صفات کو کیوں نہیں مانتے؟ بتا چکا ہوں ایک ان کی دلیل کیا ہے، تشبیہ. کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر مان لی اللہ سنتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ تو انسان کی طرح انسان بھی سنتا ہے. اگر مان لیا کہ اللہ دیکھتا ہے تو پھر انسان بھی دیکھتا ہے، ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ان صفات کی تعویل کرو، اور اس سے مراد کیا لو کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا رکھتا ہے؟ علم رکھتا ہے. مثال کے طور پہ یہ تفسیر جلالین ہے، اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کی گئی ہیں. یہاں پہ کیا کہتے ہیں صاحب جلالین کہ ان اللہ سمیع بصیر، آگے دو نقطے یعنی کہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا دیکھنے والا. سمیع البصیر کی تفسیر کیا کی انہوں نے؟ عالم، اللہ علم رکھنے والا ہے. یعنی کہ یہ نہیں ماننا چاہتے کہ اللہ تعالیٰ واقعی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی دیکھتا ہے. تو تشبیہ والی بات تو غلط ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس لیے نہ ماننا کہ تشبیہ لازم آتی ہے، بات غلط ہے، کیونکہ تشبیہ لازم ہی نہیں آتی. اللہ کے سننے کا بندے کے سننے کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مشابہت ہی نہیں ہے. اور ایسے اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. اس لیے ماننا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ماننا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے تشبیہ کا، تو تشبیہ لازم نہیں آتی جیسے کہ وضاحت ہو چکی ہے. اگر پھر بھی کوئی اصرار کرے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے تعویل کی ہے سمیع بصیر کی علیم، تو علم کے معاملے میں بھی تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے. دوسری دلیل جو دیتے ہیں وہ لوگ جو ان صفات کو نہیں مانتے اور اس کی تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے ہاں اصول ہے ایک کہ ہر محلے حوادث حادث ہوتا ہے. ہر محلے حوادث حادث ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جس میں نئی چیزیں پائی جائیں، جس کے ساتھ نئے امور ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی نیا ہے، وہ پرانا نہیں ہے، ہمیشہ سے وہ نہیں ہے. مجھ میں حدوث پایا جاتا ہے، میں محلے حوادث ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ کئی نئی چیزیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں کئی نئی باتوں کو سنتا ہوں، میں کئی نئی چیزوں کو دیکھتا ہوں، میں آ رہا ہوں کہیں سے، میں جا رہا ہوں کہیں پہ. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ نیا کام ہے. جس میں یہ نئے کام پائے جائیں
وہ پھر قدیم نہیں ہو سکتا، وہ جدید ہے، خود بھی جدید ہے، وہ خود بھی حادث ہے، خود بھی نیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قدیم ہے، اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے۔ تو اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، آج بھی سن رہا ہے، آج بھی دیکھ رہا ہے، تو کن چیز آوازوں کو سن رہا ہے؟ پرانی آواز کو کہ نئی آواز کو؟ نئی آواز کو نہیں، جب آج آپ کہتے ہیں کس آواز کو سن رہا ہے؟ نئی آواز کو، حادث کو، نئی چیز کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ آج بھی۔ جی ہاں، تو جب آپ نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کو سن رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ میں حدوث پایا جاتا ہے، نئی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ محل حوادث ہوا، پھر اللہ نعوذ باللہ نیا ہوا، قدیم نہ ہوا، جبکہ اللہ تو ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو اس لیے اللہ کی طرف نسبت ایسی چیزوں کی نہ کی جائے ان کے نزدیک جن میں کیا پایا جاتا ہے؟ حدوث، جدت پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے، هو الاول، اور اللہ ہمیشہ رہے گا، هو الاول والآخر، اور اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں شروع سے اور سنتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے، یہ اللہ کی صفات رہیں گی۔ ان کو ریجیکٹ کرنا، یہ قاعدہ بنا کے جی ہر محلے حوادث خود حادث ہوتا ہے، یہ قاعدہ ناقابل قبول ہے، اس کو مسترد کیا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن کریم کی کئی آیتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں۔ تو اس قاعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم نے ان آیات کی روشنی میں یہ سمجھ لیا، یہ جان لیا کہ اللہ واقعی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی دیکھتا ہے، اور اللہ کے سننے میں اور دیکھنے میں کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے سننے کا جو تذکرہ آیا تھا، اس کا تذکرہ سورہ شعراء میں بھی آتا ہے، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ۔ اللہ نے کہا تھا کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے کلام کو اچھی طرح سننے والے ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہاں پہ اللہ کے سننے کا تذکرہ آیا کس لفظ کے ساتھ؟ سین میم عین سمع۔ تو اللہ کی صفات میں ایک صفت کیا ہے؟ سمع، سننا۔ تو اللہ کی اسی صفت کا تذکرہ ایک اور لفظ کے ساتھ بھی آیا ہے، اور وہ ہے الاذن۔ الاذن، اس کا معنی ہوتا ہے دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، کان لگا کر سننا، یہ معنی ہوگا میرے اور آپ کے لحاظ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی یہ الفاظ ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 7482، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 7902، 792۔ یہاں پہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ما اذن اللہ لشیء کاذنہ لنبی یتغنى بالقرآن یجہر بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے نہیں سنا جس قدر اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اس نبی کو جو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہو، اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا سننا، اذن۔ تو یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت سمع ان کے قریب قریب ہے، اور ہم الحمدللہ اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور خلاصہ وہی ہے جو بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کے سننے سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، اللہ ہر آواز کو سنتے ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ دیکھ نہ سکے، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی صفات کے ساتھ ایسے ہی جوڑے رکھے، اور ان کا معنی مفہوم جاننے کی توفیق دے۔ جب آپ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو یہ صفات ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کوئی غلط گفتگو نہیں کریں گے، اب آپ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ سن رہا ہے، آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ شرکیہ قوالی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سن رہا ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔
اور ایسے اللہ کا دیکھنا، جب آپ نے یہ مان لیا تو پھر آپ کسی گناہ میں واقع نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات میں دلچسپی لیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذکر کرنے والوں کی مجالس میں بیٹھیں اور اللہ کی ان صفات کو سمجھیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہ معاف فرما دے اور مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔